ہمارے پورے معاشرے میں اب یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ اتنی کرپشن ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی سے اتنی غفلت ہے، ہم اتنے گناہوں میں، ہم بدترین گناہوں میں مبتلا ہیں۔ عام آدمی ہو، بہت امیر آدمی ہو، صاحب اقتدار ہو، بیوروکریٹ ہو، عدلیہ ہو، مقننہ ہو، پارلیمنٹ ہو، بزنس کلاس کے لوگ ہوں، پلمبر ہو، چھوٹا دکاندار ہو، کم و بیشتر آبادی میں یہ رجحان عام ہو گیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ غلطی اور چیٹنگ کرتے ہیں۔ غریب آدمی کو تو میں اس لیے معاف کرتا ہوں، میری تو کیا اوقات ہے کہ معاف کروں، اس لیے نظر انداز کرتا ہوں کہ وہ بیچارے مجبور ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ کریں پیٹ پالنے کے لیے اپنے۔ لیکن دیکھیے سب کے علم میں ہے کہ برائی کرنا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، رشوت لینا، رشوت دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی سے قطع تعلق کرنا، کسی کا حق مارنا، اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت برتنا، بے سبب کسی پر ظلم کرنا، کسی مجبور آدمی کو تنگ کرنا، یہ سارے ایسے طریقے ہیں جو ہر معاشرے میں ناپسندیدہ ہیں، ہر دین میں ناپسندیدہ ہیں۔ اور اسلام میں تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مبارک میں اور حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ سے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ان تمام برائیوں سے بچنا بالکل آسان ہے۔ بالکل آسان سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کی نیت اگر صاف ہو تو آپ ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں اب چھوٹا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کا کہ جو دینی عبادات میں بہت ہی یعنی کہ باقاعدگی سے ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی اذان کی پہلی آواز پر وہ کھلی دکان کسی ملازم کے بھروسے پر چھوڑ کر دوڑتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد جب وہ اپنی دکان پر یا اپنے کاروبار میں آتے ہیں تو مہنگے داموں چیز بیچتے ہیں، ملاوٹ شدہ اشیاء فروخت کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، گاہکوں کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں۔ میری یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی، حج پہ جانے کے مواقع دیے، عمرے پہ جانے کے وسائل عطا کیے، تو کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میرے رب نے ذخیرہ اندوزی کو ناپسند فرمایا ہے؟